بس اس میں ایک بات یہ بیان کرنی کہ الحمد ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا، اس کا استحباب خاص طور پر نماز جماعت کے سلسلے میں، کہ جب پیش امام جیسے الحمد کا سورہ ختم کرتا ہے تو معمومین جو ہیں وہ ان کے لیے اس کا استحباب ثابت ہے، ان کے لیے مستحب ہے کہ سب الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ جس طریقے سے جب پیش امام یا مثلا خود آپ بھی اگر پڑھ رہی ہوں سورہ توحید، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جیسے کہہ کے آپ نے ختم کیا، اس کے بعد كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي یا صرف كَذَلِكَ اللہ پڑھنا، یہ بھی مستحب۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اضافہ نہیں ہے سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا؟ تو آقا سیستانی نے بھی اور دیگر مراجع کا جواب بھی یہی ہے کہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا یا کذالک اللہ ربی قل اللہ کے بعد کہنا، یہ معتبر روایتوں کے اندر آیا ہے۔ اچھا، پھر پوچھا کہ اگر یہ ایسا ہے تو ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ جملہ؟ تو آقا سیستانی نے فرمایا کہ یہ مرسلہ روایت میں یہ آیا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، البتہ کوئی ذکر خدا کی نیت سے ربنا لک الحمد کہہ بھی دے تو اس سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ پھر ایک سوال فوراً یہ بات پوچھے گی کہ تو کیا پھر اس کا مطلب ہے پھر آمین کہنے میں کیا مذائقہ؟ جب اتنی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں تو آمین بھی تو ایک دعائیہ ایک جملہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ دعا کی قبولیت کے لیے کہا جا رہا ہے جملہ، کہا کہ مسئلہ اس کے اندر یہ آمین کہنے سے کیوں نماز باطل ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس میں نص آ گئی ہے، واضح حدیث میں یہ جملہ منع کیا گیا ہے کہ آمین نہ کہا جائے ورنہ یہ مبطل نماز ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہنے کی اجازت تھی، اس وجہ سے آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز بس میں اور بتا دی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرات کی کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ہم سجدہ سہو کر لیں گے بعد میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر غلطیوں کے اوپر ہی تو سجدہ سہو ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے بہرحال یہی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی قرات صحیح کرنی پڑے گی اور سجدہ سہو اس کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ سورہ الحمد جیسی ختم ہو اس کے پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ بعض مجتہدین یہ فرماتے ہیں، جس میں آیت اللہ خامنئی بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین چاہے فرادہ نماز ہو چاہے جماعت سے پیش امام نے ختم کی ہو، الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں۔ آقا خامنئی باقاعدہ ان کا استفتاء بھی ہے، جو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے؟ تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے اس کے جواب میں کہ مذکورہ صورت میں بھی مستحب ہے، یعنی جماعت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے پیش امام اگر سورہ الحمد کو ختم کرے تو مقتدی الحمدللہ رب العالمین کہیں، اور فرادہ نماز میں آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں۔ البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا استحباب فقط مقتدیوں کے لیے اس وقت ہے کہ جب امام جماعت سورہ الحمد کو ختم کرتا ہے۔ اچھا، وہ بھی سب لوگ آہستہ سے کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں پیش امام کے ختم کرنے کے بعد بہت تیز آواز میں سارے مقتدی کے پیش امام سے بھی ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، بہت زور سے کہتے ہیں، تو اس سے جماعت کا ثواب بھی کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے اور آہستہ سے یہ جملہ کہا جائے۔ تو البتہ اگر فرادہ نماز میں بھی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بھی کہہ دیں اگر الحمدللہ رب العالمین، تو بہرحال اس سے نماز تو غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصلاً نماز جماعت کا ہے، فرادہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے آیت اللہ خامنئی کا سنا کہ وہ اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک سورہ ختم ہونے کے بعد، جیسے اگر الحمد کے بعد آپ نے سنا کہ یہ کہا جائے، اسی طرح سے سورہ قل هو اللہ احد اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ایک جملہ کہنا مستحب ہے، کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا۔ یہ مختلف آپ نے ہو سکتا ہے کبھی نماز جماعت پڑھی ہو تو اس کے اندر یہ جملے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ فقط اور فقط کسی اور سورے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف سورہ توحید کے بعد پڑھنے کا جملہ ہے۔ کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا،
یعنی کہ جیسا اس سورے کے اندر صفات پروردگار بیان ہوئی ہیں وہ ویسا ہی ہے. کذالک کے معنی ہیں کہ وہ ویسا ہی. اچھا اسی طرح سے تشہد کے بعد، ابھی تشہد کی گفتگو نہیں آ رہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی چیز ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد کچھ مستحب اذکار ہوتے ہیں، جیسا خود تشہد کے اندر ہے کہ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، یہ جملہ کہنا عام طور پر تشہد کے اختتام پر یہ جملہ کہنا مستحب بھی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے غیر شیعہ حضرات جو ہیں وہ سورہ الحمد کو اختتام پر وہ آمین کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں آمین کہنے سے مبتلات نماز میں سے آمین کہنے سے نماز ہی باطل ہو جاتی. تو دماغوں میں بہت سارے لوگوں کے سوال آتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کا سورہ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا کہا، یہ بھی گویا آپ نے اضافہ کیا. سورہ توحید ختم ہو گئی تھی، آپ نے کذالک اللہ ربنا یا کذالک اللہ ربی یا کذالک کہا، وہ خود ایک اضافہ تھا. اسی طریقے سے تشہد ختم ہو گیا تھا تو آپ نے وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ کہا، یہ بھی آپ نے اضافہ کر دیا. تو اگر انہوں نے آمین کہہ بھی دیا تو اس سے نماز کیوں باطل ہو رہی؟ تو دیکھیے یہ بات یاد رہے کہ یا مثلا جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر شیعہ بھائی وہ ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کذالک اللہ ربی کہتے ہیں وہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں. تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کہنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، تو پھر آخر آمین کہنے سے کیوں باطل ہوئی جا رہی؟ تو یہ بات بیان فرماتے ہیں علماء کہ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی اضافہ تھا، اضافے کی وجہ سے باطل ہو رہی ہے نماز. آمین کہنے سے اس وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے کیونکہ الگ سے روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے. باقاعدہ پیغمبر اسلام نے آمین کا لفظ ذکر کر کے منع کیا ہے کہ آمین مت کہو، منع کیا اس سے. اسی طریقے سے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی منع کیا کہ آمین مت کہو. تو یہ اس وجہ سے منع ہے کیونکہ یہ کسی اس وجہ سے منع نہیں تھا کہ کوئی زیادتی ہو رہی تھی، اس کی بحث نہیں ہے فی الحال. اس وجہ سے کہ الگ سے روایت میں آمین کے لفظ کو مبطل نماز شمار کیا گیا، یعنی آمین کہنے سے منع کیا گیا. اس وجہ سے آمین کہنے سے اور جو نماز باطل ہوتی ہے، جبکہ دیگر اور جو ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین کہنا یا کذالک اللہ ربی کہنا یا بتقبل شفاعتہ، یہ سارے جملے روایات کے اندر الگ سے آئے ہیں کہ یہ کہے جائیں. تو انسان تو حکم کا بندہ ہے نا، جو پروردگار کی طرف سے حکم اس کو ملا ہے کہ اس کے بعد یہ پڑھو تو وہ پڑھے گا، جہاں منع کیا جائے گا وہاں اس سے رک جائے گا. ورنہ یہ بات تو ثابت ہی ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، اذکار ہیں یا قرآن ہے، وہ نماز میں کسی بھی جگہ پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے جو قرات واجب ہے یا جو ذکر واجب ہے اس میں کوئی تعطل پیدا نہ ہونے پائے. ان چیزوں کو کرنے کی اجازت ہے. تو یہ جو تمام جملے ہیں کذالک اللہ ربی یا الحمدللہ یا جو جملے ہیں سب معتبر روایات کے اندر آئے ہیں، اور معتبر روایات میں منع کیا گیا ہے آمین کہنے سے، اس وجہ سے اس سے نماز باطل ہوتی. البتہ یہ جو کہا کہ ربنا لک الحمد جو کہتے ہیں اکثر غیر شیعہ افراد، یہ بھی کچھ مرسل روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی نماز میں. لیکن بہرحال کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا یا صرف کذالک بھی کہا جا سکتا ہے. وہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہنا آغا سیستانی فرماتے ہیں یا 1 دفعہ کہا جائے یا 3 دفعہ کہا جائے یہ مستحب ہے. البتہ آغا خود یہ فرماتے تھے کہ ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی ہے استحباب کے لیے. تو بہرحال الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ آغا سیستانی کے نزدیک، اور جیسے کہ آغا خامنئی کا فرادہ میں بھی کہہ سکتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.